بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کے ہر معاشرہ میں ہمیشہ سے یہ دستور چلا آتا ہے کہ ہر شخص کی پہچان اور تشخص کے لیے اس کے خاندانی پس منظر کا حوالہ ضروری خیال کیا جاتا ہے۔ اکثر و بیشتر ان مقاصد کے لیے کسی بھی شخص کا نام اس وقت تک مکمل نہیں کیا جاتا جب تک اسے ولدیت سمیت نہ لکھا جائے۔ اسے بھی آگے بڑھنے کی ضرورت پیش ہے تو اس کے خاندانی حالات کی تفصیل دریافت کی جاتی ہے۔ گویا کسی شخص کی پہچان کا بنیادی ذریعہ اس کا خاندان ہے اور اس کا حسب نسب ہے۔ صدیاں بیت جانے پر بھی اس کے اندر کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئی۔ ایسی تبدیلی شاید ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ اس معیار کا نعم البدل اور کوئی چیز نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے کہ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، پھر تم میں قومیں اور برادریاں بنا دی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے اپنے نسب کو جانو تاکہ تم صلہ رحمی کے قابل ہو سکو۔ قرآن پاک اور حدیث مبارکہ کے ان حوالوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نسب ناموں کا تحفظ لازمی اور ضروری ہے۔ حقیقت ہے کہ اس حوالے کے بغیر آدمی کی شخصیت کے کئی پہلو تشنا رہتے ہیں جو زندگی کے اکثر مقامات پر اس کے لیے بہت سی الجھنوں اور مشکلات کا باعث بنتے ہیں۔ علماء عمرانیات نے طویل عرصہ کی تحقیقات اور تجزیوں کے بعد یہ حقیقت معلوم کی ہے کہ جو شخص اپنے خاندان سے وابستہ ہوتا ہے اس کی شخصیت نفسیاتی اور جذباتی لحاظ سے قدرے مضبوط اور قابل ہوتی ہے کہ معاشرے کا ایک مفید رکن ثابت ہوتا ہے اور بے شمار ذاتی اور اجتماعی مسائل کے نقصان سے محفوظ رہتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو شخص اپنے خاندان سے کٹا ہوا ہوتا ہے وہ نہ صرف اپنی زندگی کو ہموار طریقے سے گزارنے میں دقت محسوس کرتا بلکہ معاشرے کے لیے بھی ان گنت مسائل پیدا کرنے کا وہ موجب بنتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہمہ وقت جذباتی اور نفسیاتی الجھنوں اور کمزوریوں کا شکار رہتا ہے۔ مثال کے طور پر جدید دور کے معاشرتی اور انفرادی مسائل کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ آج کے دور میں خاندانی رشتے اور روابط جس قدر کمزور پڑ چکے ہیں، معاشرتی اور نفسیاتی مسائل میں اس قدر اضافہ ہو گیا ہے۔ آدمی کا خاندان اور سلسلہ نسب در اصل اس کے ماضی کی روایت اور وراثت کی زنجیر ہے جو صدیوں کا فاصلہ طے کر کے اس تک پہنچی ہے۔ اس زنجیر کی ایک کڑی سے دوسری کڑی ملی ہوئی ہے۔ اگر ایک کڑی درمیان سے نکل جاتی ہے تو پورا خاندان کا شرازہ بکھر جاتا ہے۔ نسب ناموں کی ترتیب اور تحفظ کی کوششیں بھی انسان کی اس فطری خواہش کے تحت عمل میں آتی ہیں۔ اس عمل کا سلسلہ دنیا بھر میں قدیم ترین زمانوں سے لے کر موجودہ زمانہ تک پورے تسلسل کے ساتھ موجود ہے۔ یونانیوں، رومیوں اور مصریوں کے آثار قدیمہ کی دریافت نے حکمران خاندانوں کے شجرہ نسب کا انکشاف بھی کیا ہے۔ ہندوؤں کی چندر، بنسی اور سورج پنسی نسلیں مشہور ہیں۔ ہندوستان میں یونان کی طرح اپنا شجرہ نسب دیوتاؤں کے ساتھ وابستہ کرنے کا رواج تھا۔ عرب میں تو اس علم کا ذوق سب سے زیادہ گہرا تھا۔ جب کسی جنگ میں جاتے تھے تو سب سے پہلے اپنا شجرہ نسب بیان کیا کرتے تھے۔ اب تک بھی ہر شخص کا نام اس کے والد کے نام سمیت پکارا اور لکھا جاتا ہے۔ اسلامی دور میں ان کے ذوق نے علم النساب اور اسماء الرجال جیسے علوم کو جنم دیا۔ ان علوم پر بہت ساری کتابیں لکھی گئی۔ تمام مشہور شخصیات کے نسب نامے بھی مرتب کیے گئے۔ گویا شجر نسب کی ترتیب کے جدید اصول عربوں نے ہی مرتب کیے اور آج تک انہی اصولوں کی پیروی کی جاتی ہے۔ ہندوؤں کے ہاں مہابھارت کے بعد کوئی کتاب
نئی نہیں آئی، اور اسی سبب سے آگے جو راجاؤں کا حال نہیں پایا جاتا۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان میں یہ رواج تھا کہ ہر ایک خاندان کا ایک بھاٹ اور جگہ ہوتا تھا، اور وہیں ہر خاندان کے حال اور نسب سے واقفیت رکھتا تھا، اور اسی خاندان کا حال اپنی پوتھیوں میں لکھا کرتا تھا، اور جو کچھ حادثات ہوتے تھے وہ بھی پوتھی میں داخل ہوتے تھے۔ اور یہی دستور ملک کے فارس میں بھی تھا، پورے یورپ میں بھی یہی رواج تھا کہ کوئی مکمل تاریخ نہ تھی، بلکہ ہر خاندان کا ایک بھاٹ ہوتا تھا جسے انگریزی میں بارڈ کہتے تھے۔ یہ بارڈ شادی اور موت کے جو مواقع ہوتے تھے وہاں جاتا اور خاندانی گیت بھی گاتا تھا، اور ہر خاندان کا شجرہ نسب معلوم ہوتا تھا۔ قیام پاکستان کے بعد بھی اس قسم کی صورتحال پیش آئی۔ بر صغیر ایک زبردست انقلابی عمل سے گزرا۔ تاریخ اترا پر کتاب لکھنا بھی اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اترا خاندان پاکستان کے چاروں صوبوں میں موجود ہے، جو کہ مختلف مقامات، شہروں، دیہاتوں اور قصبوں میں ہے، مگر آپس میں رابطہ کی کمی کے باعث خاندان کے افراد ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں، اور دوسری جانب اپنی شناخت اور تشخص سے اس طرح محروم ہیں جیسے خاندان سے کٹ جانے والا شخص ہوتا ہے۔ اس صورتحال کا علاج صرف ایک تھا کہ کتاب لکھی جائے جو ایک جانب تو اترا خاندان کی پوری تاریخ اپنے اندر سموئے ہوئے، اور نئی نسل اپنے بزرگوں کے متعلق بھی جان سکے۔